سوال یہ کہ کیا حالت حیض کے اندر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اس بارے میں صاحب قدوری نے لکھا ہے قدوری شریف کے اندر، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، جب کوئی مرد اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے عامل کی جو ہے تعریف کریں گے، جو کہ ابو حیان سراج الدین نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت النحو کے اندر لکھی ہے۔ العامل ما به رفع او نصب او جر، یعنی عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر ہو۔ ابن حاجب نے صاحب کافیہ جو ہے، انہوں نے کافیہ کے اندر عامل کی تعریف کی ہے۔ العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب، یعنی عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو کہ اعراب کا مقتضی ہو، اعراب کا تقاضا کرے۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جاء زیدن، جاء یہ عامل ہے، زیدن اس کی وجہ سے زید میں فاعلیت کا معنی حاصل ہوا، اور فاعل جو ہے مقتضی اعراب ہے، یعنی زید یہ رفع کا تقاضا کر رہا ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو 6 مشہور ابواب ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں 6 ہیں، اور ان کے عین کلمے کی جو حرکت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ماضی اور مضارع میں۔ فعل یفعل جیسے نصر ینصر، فعل یفعل جیسے ضرب یضرب، فعل یفعل جیسے سمع یسمع، فعل یفعل جیسے فتح یفتح، فعل یفعل جیسے کرم یکرم، فعل یفعل جیسے حاسب یحسب۔ یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر کثرت سے ان کا استعمال آیا ہے۔ آپ نے پہچاننا ہے عین کلمے کی حرکت سے کہ یہ کون سا باب ہے ماضی اور مضارع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اس حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلامی خیر؟ اسلام کی سب سے بہتر خوبی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، قال تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور سلام کرو، علی من عرفت، جسے تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جسے تم نہیں جانتے۔ اس حدیث پاک میں جو ہمیں درس ملا وہ کھانا کھلانے کے بارے میں اور سلام کرنے کے بارے میں، کہ جس سے آپ واقف ہیں یا جس سے واقف نہیں ہیں اسے سلام کریں۔ کہ جانور کی عمر کے بارے میں جانتے ہیں، اگر قربانی اونٹ کی کر رہے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور 5 سال سے زائد ہے تو قربانی کرنا افضل ہے۔ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے 1 دن بھی، اور اگر 2 سال سے زائد ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہے۔ بکرا بکری تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، 1 سال سے زائد ہے تو قربانی کرنا افضل ہے۔ ہاں، ایک استثناء ہے، بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہے اور فربہ ہے، موٹا ہے، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔